بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی سے زیادہ علم و عمل لینے کے لیے بھی کوئی اونچے مقام پہ نہیں گیا. میرے نبی سے بڑھ کے علم و عمل کسی نے دیا بھی نہیں ہے. تو باقی انبیاء نے لیا ہے لیکن نیچے رہ کے لیا ہے. میرے نبی نے علم و عمل دیا ہے تو مکان سے لا مقام پہ جا کے لیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے عنوان پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک آیت کریمہ کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث گراں تلاوت کی ہے. میں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت پہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا اجماعی موقف پیش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے، حق جل مجدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل ضلع بنو میں ظہر کی نماز کے بعد میں نے انہی الفاظ کی تلاوت کی اور وہاں بھی میں نے لفظ رسول پر گفتگو کی تھی، لیکن وہاں پہ لفظ رسول پر گفتگو کے دلائل الگ تھے. آج کی مجلس میں اسی لفظ رسول پہ گفتگو کروں گا، لیکن آج میرے دلائل بالکل الگ ہوں گے. میں نے لفظ رسول پر بات کرنی ہے. اللہ رب العزت جب کسی کو تاج نبوت عطا فرمائے، اسے کتاب اور مستقل شریعت عطا فرمائے، اسے شریعت کی زبان میں رسول کہتے ہیں. قرآن کریم سے اگر پوچھا جائے رسول کتنے ہیں
قرآن کریم تعداد کو نہیں بتاتا، لیکن اتنی بات قرآن کریم میں ضرور ہے کہ رسولوں کی تعداد کافی ہے، 1 2 یا 3 4 نہیں، رسول زیادہ ہیں۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ کئی ایک رسول تھے جو ہم نے بھیجے، ان میں سے بعض رسولوں کو دوسرے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات کی نظر سے گزرتی ہے 1,24,000 تعداد اگر انبیاء کی ہے، ان میں 313 تعداد رسولوں کی بھی ہے، تو رسولوں کی تعداد تو بہت تھی، لیکن آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں، احادیث پیغمبر کو دیکھ لیں یا پوری اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں، آپ کو کسی نبی کے کلمے کے جز میں رسول اللہ کا لفظ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کلمہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اگر کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں، اس میں ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اگر کلمہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، وہاں نظر آئے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر کلمہ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں، وہاں نظر آئے گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہمارے پیغمبر کا کلمہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر اس میں نکتہ کیا ہے؟ حضرت آدم بھی رسول ہے، لیکن رسول اللہ کوئی کہتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی رسول ہے، مگر ان کو ابراہیم رسول اللہ کی بجائے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی رسول ہے، لیکن ان کو موسیٰ رسول اللہ کی بجائے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اس میں نکتہ اور حکمت کیا ہے؟ اگر اس نکتے اور حکمت کو آپ سمجھیں اور میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ ہمارے پیغمبر کے بعد کسی مزید پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اور میری معلومات کے مطابق شاید آپ نے کبھی ختم نبوت کے عنوان پہ محمد رسول اللہ آیت کو نہیں سنا ہوگا۔ یہ پہلی بار آپ سنیں گے کہ کسی آدمی نے محمد رسول اللہ کو حضور کی ختم نبوت پہ بطور دلیل کے پیش کیا ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں مسلک دیوبند کا خطیب نہیں، میں مسلک دیوبند کا وکیل ہوں، اور وکیل ہمیشہ ایک دلیل کو نہیں چلتا، وہ کبھی آئندہ آنے والی عدالت میں ایک نئی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ وکیل کی ذمہ داری ہے اپنے مسلک اور موقف اور نظریے کو دلائل کے ساتھ بیان کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا محمد الرسول اللہ جہاں حضور کی رسالت پہ دلیل ہے، وہاں میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ یہ ختم نبوت پہ دلیل کیسے بنی ہے میں اس کو سمجھانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا لفظ رسالت سے بنا ہے۔ رسالت پیغام کو کہتے ہیں، اور رسول کے ذمے 2 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خالق سے علم عمل کو لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ ہمارے نبی اللہ سے جو لیتے ہیں وہی بات نبی امت کو دیتے ہیں۔ رزق کی تقسیم نبی کو ملی بھی نہیں، نبی نے امت کو دی بھی نہیں۔ اولاد کو دینے کا اختیار نبی کو ملا بھی نہیں، نبی نے کسی کو اولاد دی بھی نہیں ہے۔ بیماروں کو شفا دینے کا اختیار نبی کو ملا بھی نہیں، اور نبی نے اختیار کسی کو دیا بھی نہیں ہے۔ نبی کے ذمے علم و عمل خدا سے لینا اور امت کو علم و عمل دے دینا ہے۔ نبی بنیادی طور پہ 2 چیزیں خدا سے لے کے امت کو دیتا ہے۔ کہ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جن طبقات پہ خدا نے انعام کیا ہے ان میں 4 کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔ اعلی علم نے لکھا ہے علم میں اصل نبی ہوتا ہے، اور نبی کی اطاعت اتباع صدیق کرتا ہے۔
عمل میں اصل شہید ہوتا ہے اور شہید کی فرح ولی ہوتا ہے۔ علوم نبوت میں اصل تو نبی ہے، نبی کے علوم کا عکس صدیق ہوتا ہے۔ اعمال میں اصل شہید ہوتا ہے اور شہید کا عکس ولی اور صالح ہوتا ہے، کیونکہ شہید تو جان دیتا ہے اور ولی صرف شریعت کے اعمال کو بجا لاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو علم و عمل دیتا ہے، نبی علم و عمل امت کو دیتا ہے، تو نبی اور رسول کے ذمے دو کام ہے، علم و عمل خدا سے لے لینا، علم و عمل مخلوق کو دے دینا۔ تو پہلے نبی علم و عمل لیتا ہے، پھر مخلوق کو علم و عمل دیتا ہے۔ نبی علم و عمل لینے کے لیے اللہ رب العزت کی درگاہ میں جائے، اللہ نبی کو علم و عمل دینے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے اس نبی کو علم کہاں دینا ہے، اس نبی کو عمل کہاں بٹھا کے دینا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کو شاگرد کہتے ہیں، نبی کو شاگرد کہتے ہیں، اور نبی کے خدا کو نبی کا استاذ کہتے ہیں۔ نبی کا معلم دنیا میں سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ براہ راست اپنے نبی کو علم دیتا ہے۔ نبی کا استاذ نہ جبریل ہوتا ہے، نبی کا استاذ فرشتہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا استاذ تو براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرشتے کی حیثیت تو درمیان میں واسطگی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے استاد نے کتاب پڑھی ہے اور ایک طالب علم سے کہا یہ کتاب اٹھا لو اور ان کو دے دو، تو یہ استاد ادھر سے کتاب اٹھاتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، لیکن کتاب اٹھا کر دینے کی وجہ سے یہ طالب علم دوسروں کا استاد نہیں بنتا، بلکہ استاد اور شاگردوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ جبرائیل بھی نبی کا استاد نہیں بنتا، فرمایا یہ تورات لے لو اور موسیٰ کو دے دو، یہ واسطہ بنا ہے۔ انجیل لے لو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دو، یہ واسطہ بنا ہے۔ زبور لو اور عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کو دے دو، یہ واسطہ بنا ہے۔ یہ صحیفے لو ابراہیم کو دے دو، یہ واسطہ بنا ہے۔ یہ قرآن لے لو اور میرے محمد کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واسطہ بنا ہے۔ واسطے کو استاد نہیں کہتے، نبی کا استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور جب بھی استاد شاگرد کو بات سمجھائے، کسی جگہ پہ بولا کے سمجھاتا ہے، کسی جگہ پہ بولا کے دیتا ہے۔ نبی علم و عمل لینے کے لیے، اللہ کی ذات سے لینے کے لیے نبی سفر کرتا ہے، علم و عمل لیتا ہے اور کہاں کہاں پہ جاتا ہے۔ ہم نے پوری نبوت کی تاریخ کو دیکھا ہے، پہلے نبیوں نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، لیکن انبیاء علم و عمل لینے میں ایک مقام تک رہے ہیں، وہ لا مقام تک نہیں پہنچے۔ انبیاء نے علم و عمل لیا، ایک مکان میں لیا ہے، لا مکان تک نہیں پہنچے۔ میرے الفاظ پہ توجہ رکھنا، نبی علم و عمل لینے میں ایک مکان میں رہتا ہے، لا مکان تک نہیں جاتا۔ خدا نے جب بھی نبی کو علم و عمل دیا، ایک مکان میں دیا ہے۔ ہم تاریخ دیکھتے ہیں، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے تو اللہ نے جنت میں رکھ کے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، خدا نے علم و عمل دیا ہے، حضرت آدم کو دیا تو جنت میں رکھ کے دیا ہے۔ علم و عمل حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، وہاں بھی دیا ہے، وہاں سے ترقی کی اور پہاڑ پہ چڑھے تو جودی پہاڑ تک گئے ہیں، خدا نے وہاں لے جا کے نوح علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی خدا نے علم و عمل دیا ہے، کبھی نمرود کے دربار میں کھڑا کر کے دیا ہے، کبھی چیخا آگ میں ابراہیم کو بٹھا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس سے وہاں بیت اللہ تک پہنچا کے دیا ہے، کبھی وہاں بنیاد کعبہ کی کھڑک کرا کے دیا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو دیا، موسیٰ کلیم کو علم و عمل خدا نے دیا تو دور سینہ تک لے جا کے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، خدا نے چوتھے آسمان پر پہنچا کے دیا ہے، پہلے آسمان تک لے جا کے دیا ہے۔ اگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے تو وزارت خزانہ کا قلم سونپ کے دیا ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام کو دیا ہے تو تخت شاہی پر بٹھا کے دیا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے تو تخت سلیمانی پہ اڑا کے دیا ہے۔ خدا نے دیا سب کو ہے، لیکن ان کو ایک مکان تک رکھا ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی ہے تو خدا نے علم و عمل کیسے دیا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا، کبھی خدا نے علم و عمل ہمارے نبی کو دیا ہے تو خدا نے یوں دیا۔ میرے نبی کو علم و عمل خدا نے کبھی چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے،
کبھی چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی خدا نے براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل دیا ہے تو بیت المقدس تو طور سینا پہ لے جا کے دیا ہے، کبھی خدا نے علم و عمل دیا ہے، نبیوں کا امام بنا کے دیا ہے، اور جب خدا دینے پر آئے ہیں اپنے نبی کو مکان سے لامکان عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا۔ میں کہہ رہا تھا پہلے یہ بات سمجھو کہ خدا نے علم و عمل جب نبی کو دیا ہے کہاں بلا کے دیا ہے؟ جس جس نبی کو علم و عمل دیا خدا نے ایک مکان پہ رکھ کے دیا ہے۔ ہمارے نبی کی باری آئی تو مکان سے لا مکان تک پہنچا کے دیا ہے، مکان سے لا مکان تک پہنچا کے دیا ہے۔ میری دلیل پہ توجہ رکھنا، میرے نبی کو جب خدا نے معراج کرایا، اللہ نبی کو علم و عمل دینے لگے تو ہمارے نبی جب چلے ہیں تو بیت اللہ سے چلے ہیں، اور جب نبی رکے ہیں عرش معلیٰ پہ جا کے رکے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم سے بیت اللہ کے بارے میں پوچھا، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ ہم نے عرش معلیٰ کے بارے میں پوچھا تو قرآن یوں کہتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات، خدا نے اگر 7 زمینیں پیدا کی ہیں تو 7 آسمان بھی پیدا کیے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، خدا کی کرسی 7 آسمانوں پر ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، علامہ علوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں خدا کی کرسی کے اوپر خدا کا سمندر ہے، اس سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا کہ بیت اللہ کو اول البیت کہتے ہیں اور خانہ اور عرش کو آخر الخلق کہتے ہیں، تو یہ مکان اول ہے، وہ مکان آخر ہے۔ جب اللہ ہمارے نبی کو دینے لگے تو مکان اول سے ابتدا کرائی ہے، مکان آخر پہ انتہا کی ہے۔ بتایا یہ ہے کہ جس طرح عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کے بعد نبوت نہیں ہے، وہاں پہ مخلوق کی انتہا ہے، ان پہ نبوت کی انتہا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب خدا نے علم و عمل دیا ہے، میرے نبی وہاں تک پہنچے ہیں کہ وہاں سے اوپر کوئی لینے کا مقام نہیں تھا۔ اگر کوئی اور نبی بنے گا تو علم و عمل خدا سے لے گا، وہ علم و عمل کہاں بیٹھ کے لے گا؟ علم و عمل لینے کے لیے جتنی جگہ موجود تھی وہ تو ہمارے نبی نے طے کر لی ہے۔ علم و عمل لینے کے لیے جتنی منزلیں موجود تھی ہمارے پیغمبر نے طے کر لی ہے۔ جتنے مراحل آ سکتے تھے نبی ان مراحل سے گزر گئے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا تھا ہمارے نبی علم و عمل لینے میں بھی سب سے آگے نکلے ہیں، پھر جب ہمارے نبی نے علم و عمل دیا ہے تو دینے میں بھی آگے نکلے ہیں۔ باقی انبیاء نے بھی علم و عمل دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی علم و عمل دیا ہے، لیکن ان کے دینے کا انداز بھی ان سے اعلیٰ ہے، ان سے بالکل جدا ہے۔ تو کہے گا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میری دلیل پہ غور کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل دیا ہے تو انسانوں کو دیا ہے۔ اگر سلیمان نے دیا ہے میں نے مانا جنات کو دیا ہے، لیکن میرے نبی کو تو دیکھ لے، یہ جب علم و عمل دیا ہے ہمارا نبی جنوں کو بھی علم و عمل دیتا ہے۔ ہمارا نبی جب دے گا تو فرشتوں کو بھی علم و عمل دے گا۔ ہمارا نبی اگر علم و عمل دیتا ہے اس سے جنات کو بھی ملتا ہے، ملائک کو بھی ملتا ہے، حور و غلمان کو بھی ملتا ہے، انسانوں کو بھی ملتا ہے۔ میں اگلی بات کہنے لگا، پہلے نبی علم و عمل امت کو دیتے تھے، ہمارے نبی نے امت کو بھی دیا ہے، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ ہمارے نبی نے امت کو بھی دیا ہے اور امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ میری دلیل پہ سرائے نورنگ والوں ذرا توجہ کرنا، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے ہماری دلیل کو سمجھنے کے لیے۔ تمہیں چسکا ہے ذاکر نائک کو سننے کا، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور جس کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا ہماری قوم نے ذاکر نائک کو سنا ہے، ہمیں تو کسی نے سنا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ذاکر نائک کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، وہ نائک بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ تم نے ہمارا بیان پہلی بار سنا نا؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہے اور
ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے، عالم تو نہیں ہے نا. اور ڈاکٹر بھی PhD نہیں ہے، ڈاکٹر بھی MBBS ہے. PhD ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے. اگر آپ نے نبض چیک کرانی ہے MBBS ڈاکٹر، میدا چیک کرانا ہے MBBS ڈاکٹر، آپ نے مثانہ چیک کرانا ہے MBBS ڈاکٹر. ہم نے اس لیے کہا ہمارے ذمے تیرے مسائل کو چیک کرنا ہے، MBBS ڈاکٹر کے ذمے تیرے میدے مثانے کو چیک کرنا ہے. اگر مسئلہ چیک کرانا ہو تو لفافے میں ڈال کے کسی دیوبند کے طالب میں بھیج دینا. اگر پیشاب پخانہ چیک کرانا ہو تو پھر لفافے میں ڈال کے بمبئی بھیج دینا. نہیں سمجھے؟ اس کے ذمہ کام اور ہے، ہمارے ذمہ کام اور ہے. آپ میں سے جو لوگ ذاکر نائک کو سنتے ہو یا ذاکر نائک کے دل دادا ہو، میں کہتا ہوں ان نے ذاکر نائک کو پڑھا ہی نہیں ہے، ذاکر نائک کو سنا ہی نہیں ہے، اس کو میڈیا پہ دیکھا ہے اور قوم نے سمجھا بڑا علم ہوگا. میرا دبئی کا سفر تھا ابھی دسمبر کے درمیان میں، وہاں بات چل پڑی. ذاکر نائک کا دل دادا پڑھا لکھا دنیاوی علوم والا تھا. مجھے وہ کہنے لگا کہ جی ذاکر نائک بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اتنے بڑے عالم، توجہ، میں نے کہا اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے فتوے پر تو عمل کر ہی نہیں سکتا. مجھے کہتا ہے بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اتنے بڑے عالم ہیں جو ان کے فتوے پر تو عمل کر نہیں سکتا. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں تو ذاکر نائک کا معتقد نہیں ہوں، معتقد تو ہے، لیکن ذاکر نائک کے فتوے پہ تو عمل نہیں کر سکتا. مجھے کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں تو عمل کر کے دکھا دے. مجھے کہتے جی کون سی بات؟ میں نے کہا ذاکر نائک سے بندے نے پوچھا کہ بتائیں کچھوے اور مینڈک کا حکم کیا ہے. ذاکر نائک نے قرآن کی آیت پڑھی، کہتے ہیں قرآن کریم میں لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈک کا ہو، خواہ مچھلی کا ہو. میں نے کہا مینڈک کے کباب بنا کے کھا لے. کہتا جی کراہت آتی ہے. میں نے کہا جس کو تو بڑا کہتا اس نے فتویٰ دی ہے، کراہت کس بات کی ہے؟ میں نے کہا تھا نا اس کے فتوے پہ تو عمل کر نہیں سکتا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، میں اپنے عنوان پر ذرا دلائل دوں، درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کر دوں گا. میں بتا یہ رہا تھا ہمارے پیغمبر کے اور باقی انبیاء میں کیا فرق ہے. لوگ نبی سے علم و عمل لیتے ہیں، لوگ نبی سے علم و عمل، ہمارے نبی نبیوں کو علم و عمل دیتے ہیں. نبی سے لوگ علم و عمل لیتے ہیں، ہمارے نبی انبیاء کو علم و عمل دیتے ہیں. ہمارے نبی نے انبیاء کو بھی دیا، باقی انبیاء نے امتوں کو دیا، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی نے انبیاء کو علم و عمل دیا. میں نے کہا دلیل پہ توجہ رکھنا. میری دلیل یہ ہے کہ تو نے واقعہ پڑھا اور سنا بھی ہے. ہمارے نبی جب بیت المقدس گئے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، ہمارا نبی امام بنا ہے. امام اور مقتدی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک مقتدی ہے اور ایک امام بنا ہے. جب آپ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کو دینے کے لیے نہیں جاتے، امام سے لینے کے لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، تکبیر تحریمہ آپ نے بھی کہی ہے، امام نے بھی کہی ہے، قیام آپ نے بھی کیا، امام نے بھی کیا ہے، رکوع آپ نے بھی کیا، امام نے بھی کیا ہے، سجدہ آپ نے بھی کیا، سجدہ امام نے بھی کیا ہے، سلام آپ نے پھیرا، امام نے بھی پھیرا ہے. لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن ہم نہیں پڑھتے، صرف امام پڑھتا ہے. لیکن وہ بندہ شاید کہہ دے نہیں جی ہم تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا غیر مقلد بھی نہیں کہہ سکتا. سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے وہ پڑھتا ہے، لیکن فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن تو وہ بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا قیامت کا دن ہوگا، مقتدی نے قیام کیا ہے، اللہ اجر دیں گے. مقتدی نے رکوع کیا ہے، اللہ اجر دیں گے. مقتدی نے سجدہ کیا، اللہ اجر دیں گے. مقتدی نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا، کیا اللہ اس کو قرات کا اجر دیں گے یا نہیں؟ ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ہم امام کے پیچھے توجہ رکھنا کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھتے. ہمیں فاتحہ اور دوسری سورت کا اجر بھی ملے گا. اور جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے باقی سورت نہیں پڑھتا، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا دے جب تو نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو تجھے اجر ملے گا؟ وہ کہتے جی مجھے بھی ملے گا. میں نے کہا جب تو نے قرآن امام کے پیچھے نہیں پڑھا تجھے اجر کیسے ملے گا؟ تو سرائے نورنگ والوں
تم سارے یہ بات کہو گے اور جی ہم نے اگرچہ قرآن نہیں پڑھا، امام نے قرآن پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس آدمی کا امام موجود ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن خطبہ امام دیتا ہے، اجر تو ہمیں بھی ملتا ہے، ہم امام کے خطبے کو سن جو رہے ہیں، اذان مؤذن دیتا ہے، اجر ہمیں بھی ملتا ہے، ہم سارے مؤذن کی اذان میں شریک جو ہے، اگر مکبر تکبیر کہتا ہے ہم شریک تھے، اجر ہمیں بھی ملتا ہے، اذان ایک دیتا ہے لیکن سب کی نماز اذان والی ہے، تکبیر ایک دیتا ہے اور سب کی نماز تکبیر والی ہے، خطبہ ایک امام پڑھتا ہے اور سب کی نماز خطبے والی ہے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جب قرآن امام پڑھتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اجر ہمیں ملا ہے، ہمیں اجر کیوں ملا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا جو نہیں ہے تو فوراً کہے گا اور جی امام نے قرآن پڑھا تھا، امام اللہ سے اجر امام لے گا، امام کی وجہ سے اجر ہمیں ملے گا۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات بالکل ٹھیک ہوئی کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم امام کو دیتے نہیں ہیں، امام سے لیتے ہیں۔ تو پھر سرائے نوروں کے لوگوں میں کہوں گا تیرے مسجد کا امام تیرا ہے، اگر تو نے امام کے پیچھے قرات نہیں کی تو پھر امام نے جو قرآن پڑھا امام نے اجر لے کے تجھے دیا ہے۔ سید الانبیاء امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ ہمارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، باقی انبیاء ہمارے نبی کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن تو وہ پڑھے جسے قرآن ملا ہو۔ ہمارے نبی امام بنے ہیں، انہیں قرآن ملا، قرآن پڑھتے ہیں، پیچھے مقتدی موسیٰ ہے، انہیں تورات ملی ہے، پیچھے مقتدی عیسیٰ ہے، انہیں انجیل ملی ہے، پیچھے مقتدی داؤد ہے، انہیں زبور ملی ہے، پیچھے مقتدی ابراہیم ہے، انہیں صحیفے ملے ہیں۔ اور جب میرے نبی کی باری ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، میرے پیغمبر فاتحہ بھی ہم نے تجھے ہی دی ہے، پہلے نبیوں کو ملی بھی نہیں ہے، تو پہلے نبی پڑھیں گے بھی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب قیامت کو خدا نبیوں کو نماز کا اجر دیں گے تو نبی کو قیام کا اجر تو ملے گا، نبی نے خود کیا ہے، رکوع کا اجر تو ملے گا، خود کیا ہے، سجدے کا اجر تو ملے گا، خود کیا ہے، نبی کو قرات کا اجر بھی تو ملے گا۔ تو جب قرات کی نہیں ہے اجر کیسے ملے گا؟ ہم فوراً کہیں گے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں، ہمارا امام قرات کرتا ہے، خدا سے اجر لے کے ہمیں دیتا ہے۔ جب سید الانبیاء نے قرات کی ہے خدا سے اجر لے کے انبیاء کو دیا ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ باقی نبی امت کو دیتے ہیں، ہمارے نبی امت کے نبیوں کو دیتے ہیں، تو امت نبی کے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، نبوت کے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہے، یہ سارے نبوت پہ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت سے مقام نکل جائے تو ہے۔ میری دلیل پہ توجہ کرنا، میں کہہ یہ رہا تھا رسول کا معنی میں نے بیان کیا۔ رسول کسے کہتے ہیں کہ جو خدا سے علم و عمل لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے، اور علم و عمل لینے کے لیے جتنے مقامات تھے وہ میرے پیغمبر نے سارے طے کر لیے ہیں۔ علم و عمل دینے کے لیے جتنے مقامات تھے میرے پیغمبر نے سارے طے کر لیے ہیں۔ میرے نبی سے زیادہ علم و عمل لینے کے لیے بھی کوئی اونچے مقام پہ نہیں گیا، میرے نبی سے بڑھ کے علم و عمل کسی نے دیا بھی نہیں ہے۔ تو باقی انبیاء نے لیا ہے لیکن نیچے رہ کے لیا ہے، میرے نبی نے علم و عمل دیا ہے تو مکان سے لا مقام پہ جا کے لیا ہے۔ باقی انبیاء نے علم و عمل دیا ہے لیکن ایک درجہ نیچے رہ کے دیا ہے، ہمارے نبی نے سارے درجات کو کراس کر کے دیا ہے۔ توجہ رکھنا، پھر میں یہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام رسول تو ہے، رسول اللہ کا لقب نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام رسول تو ہے، رسول اللہ کا لقب نہیں ہے۔ حضرت نوح رسول تو ہے، رسول اللہ کا لقب نہیں ہے۔ ہمارے نبی رسول بھی ہے، رسول اللہ کا لقب بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رسالت کا معنی تھا اللہ سے علم و عمل کو لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ حضرت آدم نے لیا ہے، مخلوق کو دیا ہے، لیکن ابھی کچھ مقامات لینے کے بھی باقی تھے، دینے کے بھی باقی تھے۔ خدا نے کہا صفی اللہ تو کہیں گے، رسول اللہ کا لقب نہیں دیں گے۔
حضرت ابراہیم نے علم و عمل خدا سے لیا، امت کو دیا ہے، ابھی لینے کے مقام بھی باقی ہے، ابھی دینے کے مقام بھی باقی ہے۔ تجھے ہم خلیل اللہ، تجھے نجی اللہ تو کہیں گے، رسول اللہ کا لقب نہیں دیں گے۔ ابراہیم نے خدا سے علم و عمل لیا ہے، مخلوق کو دیا ہے، ابھی لینے کے مقام بھی باقی ہے اور دینے کے مقام بھی باقی ہے، پر میں خلیل اللہ تو کہیں گے، تجھے لا الہ الا اللہ رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا، خدا سے علم و عمل لیا، مخلوق کو دیا ہے، ابھی لینے کے مقام بھی باقی ہے اور دینے کے مقام بھی باقی ہے، پر میں موسیٰ کلیم اللہ تو کہیں گے، موسیٰ رسول اللہ تیرا کلمہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے علم و عمل لیا ہے اور مخلوق کو دیا ہے، ابھی لینے کے مقام بھی باقی ہے، دینے کے مقام بھی باقی ہے، پر میں نوح اللہ تو کہیں گے، تجھے روح اللہ تو کہیں گے، رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ جب میرے محمد کی باری آئی ہے، پر میں تو نے خدا سے علم و عمل لیا ہے، مخلوق کو دیا ہے، میرا پیغمبر جب تو آ گیا تو لینے کے مقام بھی ختم ہو گئے، دینے کے مقام بھی ختم ہو گئے، تجھے رسول اللہ کہیں گے۔ اے پیغمبر تجھے رسول اللہ کہیں گے، اب لینے کا مقام بھی نہیں ہے، دینے کا مقام بھی نہیں ہے، کسی اور کو نبی مانیں گے، وہ لینے کے لیے کہاں جائے گا، دینے کے لیے کہاں جائے گا؟ میرے محمد نے لینے کے مقامات کی بھی انتہا کر دی ہے اور دینے کے مقامات کی بھی انتہا کر دی ہے، پر میں پھر کہہ دو محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ یہ رسالت پر بھی دلیل ہے اور ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ ہمارے نبی رسول بھی ہیں اور رسول آخر بھی ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا، میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں ہمارے نبی آخری رسول ہے، میں کہتا ہوں ہمارے نبی پہلے رسول بھی ہیں، ان سے نبوت چلی بھی ہے، ان سے نبوت ختم بھی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی رسول اول بھی ہے، ہمارے نبی رسول آخر بھی ہیں۔ دلیل پہ غور کرنا، ہمارے نبی رسول اول بھی ہیں، ہمارے نبی رسول آخر بھی ہیں۔ آپ کو کہ ہم نے یہ تو سنا تھا ہمارے نبی رسول آخر ہے، یہ تو کبھی نہیں سنا، ہمارے نبی رسول اول بھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی اپنی مسجد کی کسی دیوار میں کبھی قرآن کریم پہ آخری گتے پہ یا کسی اور مقام پہ اپنے نبی کے نام دیکھے ہوں گے؟ ان میں ایک نام لکھا ہوگا اول، ایک نام لکھا ہوگا آخر۔ ہمارے نبی نبی اول بھی ہے، ہمارے نبی نبی توجہ رکھنا، ہمارے نبی نبی اول بھی ہے، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ صفحے اول میں بھی ہو صفحے آخر میں بھی ہو، ایک بندہ اول بھی آخر بھی ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا اول ہوں گے یا آخر ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اگر اس عقدے کو سمجھنا ہو ہمارے نبی نبی اول ہے، ہمارے نبی نبی آخر ہے، تو پھر قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم ننوتوی کے در پہ آ، اس عقدے کو مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے کھولا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بھی سمجھے، سکول اور کالج والے بھی سمجھے۔ آپ میری طرف دیکھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ موجود ہے، آپ نے پرکار کو لیا ہے ایک دائرہ بنانے کے لیے، اور جب کاغذ پہ پرکار رکھے دائرے کو بنانے کے لیے تو پرکار یوں رکھتے ہیں، آپ نے پرکار کا کونا رکھ دیا، یوں دائرہ بنانا شروع کر دیا، اور جب گھومتے ہو یہاں پرکار پہنچی ہے تو دائرہ بن گیا۔ اسی طرح بنتا ہے نا، بھئی دائرے میں ایک پرکار آپ نے ایک کونا رکھ دیا، دوسرے سے آپ نے خط کھینچا تو جہاں سے خط چڑھا تھا جب وہاں تک پہنچا تو دائرہ بنا۔ لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ جب پرکار سے دائرہ بنانے کے لیے پرکار کا پہلا کونا رکھا، یہاں پہ نقطہ بنا ہے، اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں، اور یہ جو کھول خط جب مکمل ہوا اسے دائرہ کہتے ہیں۔ اس پرکار نے دو کام کیے، ایک پرکار کو رکھا اپنے بنیاد میں دائرہ بنانے کے لیے، یہ جو درمیان میں نقطہ لگا ہے اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں، اور یہ جو گول خط بنا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں۔ تو پرکار کے ذریعے جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے مرکز دائرہ بنتا ہے تو پھر دائرہ بنتا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ جب آپ نے پرکار کو رکھا دائرہ بنانے کے لیے، یہ جو نقطہ مرکز دائرہ، یہ مرکز دائرہ بن تو گیا ہے لیکن مرکز دائرہ نظر آیا نہیں ہے، کیونکہ اوپر پرکار جو موجود ہے، پرکار کا کونا رکھا، نقطہ بن گیا مگر نظر آیا نہیں ہے، یہ دائرہ بنتا رہا۔ جب دائرہ مکمل ہوا آپ نے پرکار کو اٹھا لیا، اب یہ نقطہ نظر آیا ہے، تو ایک ہوتا ہے دائرہ، ایک ہوتا ہے مرکز دائرہ۔ مرکز دائرہ بنتا تو پہلے ہے لیکن نظر
بعد میں آتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، میرا محمد مرکز نبوت ہے، مرکز نبوت یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، اور ہمارے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز دائرہ بنتا تو پہلے ہے لیکن نظر بات میں آتا ہے، میرے نبی کو نبوت ملی تو پہلے ہے، نظر بات میں آئی ہے۔ ہم یوں کہیں گے ہمارے محمد نبی اول ہے وجود نبوت میں، نبی آخر ہے ظہور نبوت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شانی رسالت، آجو تحت حتم نبوت، نسائی پلانت، نسائی پلانت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی اول ہے وجود نبوت میں، اور نبی آخر ہے ظہور، بولو نا یہ سمجھ آ رہی ہے بات نا؟ ہمارے نبی اول ہے وجود نبوت میں، نبی آخر ہے ظہور نبوت میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہندو پنڈت سے مناظرہ ہوا، مولانا قاسم نانوتوی کا ہندو پنڈت سے مناظرہ ہوا، وجود الہ پہ مناظرہ تھا۔ ہندو پنڈت نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے کہا مولانا ہماری خواہش ہے کہ تم بیان پہلے کرو، تم تقریر پہلے کرو، تم بڑے ہو، نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، تم آپ تقریر پہلے کرو، ہم تقریر بعد میں کریں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، ذرا نقطے پہ غور کرنا، مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے، فرمایا کہ بات کو سمجھو، میں اس نبی کا امتی ہوں جو آخری ہے، تمہاری باری پہلے ہے، میری باری بعد میں ہے۔ میں اس نبی کا امتی جو آخری ہے تو میری باری بعد میں ہے، تمہاری باری۔ ہندو پنڈت کہنے لگا مولانا ہم دلیل سے بات نہیں کرتے، ہم تو تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے پھر میری کچھ تقریر پہلے ہوگی کچھ تقریر بعد بھی ہوگی۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ کہا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، نبی اول بھی ہے، نبی۔ میں نے کہا مولانا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم دلیل سے بات نہیں کرتے، ہم تو بزرگ سمجھ کے تمہیں برکت کے لیے شروع میں لانا چاہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ پختو تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ میری دلیل تقریر شروع آخر میں ہو، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو تقریر کرنا چاہتے ہو کر لو، اگر تم نے تقریر نہ کی اور وجود الہ پہ میری تقریر کرا دی، میں وجود الہ پہ دلائل بھی دوں گا، تمہارے شبہات کا جواب بھی دوں گا، جو تم نے دلیلیں دینی ہیں ان سارے شبہات کو پہلے میں صاف کر دوں گا، تو میری تقریر اول بھی ہوگی، میری آخر بھی ہوگی، تم اس کے بعد تقریر کر نہیں سکو گے۔ اگر میں نے شروع کر دی تو اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی، تم میری دلیل کا جواب دے نہیں پاؤ گے۔ میں نے تو تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم تقریر یوں کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بانی بڑے نقطہ دار عالم تھے، بڑے نقطہ دار عالم تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے ایک ہندو پنڈت نے پوچھا، ہندو نے سوال کیا مولانا قاسم نانوتوی سے، کہا جس جانور کو مسلمان ذبح کرے وہ تو کھا لیتے ہیں، اور جو جانور خود مرے اس کو نہیں کھاتے۔ توجہ، اس نے اس بات کو سمجھایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جس جانور کو مسلمان خود مارے اس کو کھا لیتے ہیں، اور جس جانور کو اللہ مارے اس کو نہیں کھاتے۔ سوال سمجھے؟ جس جانور کو تم خود مارو اس کو کھا لیتے ہو، ذبح کرنا، جس کو تم نے خود مارا ذبح کیا اس کو تو کھا لیتے ہو، اور جس کو خدا مارے اس کو تم نہیں کھاتے۔ مولانا قاسم نانوتوی کی مبارک عادت جیسا سائل ہوتا ویسا جواب دیتے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے کہ دیکھو زمین سے پانی نکلتا ہے، بندہ نلکا لگاتا ہے تو پانی نکلتا ہے، جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو بھی پانی نکلتا ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے جو پانی خود نکالتے ہو نلکا لگا کے وہ تو خود پی لیتے ہو، وہ جو اللہ نکالتا ہے وہ کیوں نہیں پیتے؟ جو اللہ نکالتا ہے وہ تم کیوں نہیں پیتے؟ ہندو پنڈت سے جواب نہیں بن سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہندو نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ایک سوال تو بتاؤ کہ مسلمان اپنے مردے کو دفنا دیتے ہیں اور ہم ہندو دفناتے نہیں ہیں،
ہم تو جلا دیتے ہیں تو تم کیوں دفناتے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی کا جواب سنو کہ جی ہندو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں اور مسلمان مردے کو دفنا دیتے ہیں، تم کیوں دفناتے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے ہندو کافر ہے اور مسلمان مومن ہے، کافر کچرا ہے، مومن خزانہ ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! علماء دیوبند! علماء دیوبند! نعرہ تکبیر! کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ کیا تم کچرے ہو؟ تمہیں جلا دیتے ہیں، ہم خزانہ ہے، ہمیں دفنا دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کو تم نہیں جانتے۔ یہ جو آج ذاکر نائک نے ڈھونگ رچایا ہے، جب یہ تقابل ادیان پہ بات کرتا ہے، ذاکر نائک اپنی دلیل نہیں دیتا، مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کو پڑھ کے بولتا ہے، لیکن جرم یہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتا۔ ہم جو کہ نانوتوی کے روحانی بیٹے ہیں، ہم دیوبند کا نام لے کے پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تحقیق میری نہیں ہے، میرے اکابر علماء دیوبند کی ہے، وہ کہتے ہیں تحقیق میری ہے، اور جب اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو پھر ذاکر نائک دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی ذاکر نائک تقابل ادیان پہ تو بڑی پیاری گفتگو کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کے دھوکے کو تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ مجھے کہتے ہیں کون سا دھوکہ؟ میں نے کہا ذاکر نائک گفتگو کر رہا تھا ہمارے پیغمبر کی صداقت کتب آسمانیہ سے ثابت ہے، یہ دلیلیں دینے لگا۔ کہتے دیکھو ہمارے نبی کی صداقت تورات میں بھی ہے، ہمارے نبی کی صداقت انجیل میں بھی ہے، ہمارے نبی کی صداقت زبور میں بھی ہے، ہمارے نبی کی صداقت گرنتھ میں بھی ہے، ہمارے نبی کی صداقت وید میں بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا محقق ہے، اس نے حضور کی صداقت کو مخالف مذہب کی کتابوں سے ثابت کر دیا۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں ہے، اس نے دھوکہ تجھے کیا دیا ہے؟ اس کے دعوے پہ غور کرنا۔ ذاکر نائک کہہ رہا تھا ہمارے نبی کی صداقت آسمانی کتب سے ثابت ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ تورات دیکھو، انجیل دیکھو، زبور دیکھو، گرنتھ دیکھو اور وید دیکھو۔ لکی مربت کے دوستو، سرائے نورن کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، تورات تو آسمانی کتاب ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ زبور آسمانی کتاب ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ گرنتھ کون سی آسمانی کتاب ہے؟ وید کس نبی پہ نازل ہوئی ہے؟ اس نے جہاں ہمارے نبی کی صداقت کو پیش کیا ہے، وہاں گرنتھ کو آسمانی کتاب بھی تو مان لیا ہے۔ جہاں نبی کی صداقت کو پیش کیا، ہندو کی وید کو اس نے آسمانی کتاب بھی مان لیا۔ جہاں اس نے ساتھ حق پیش کیا ہے، وہاں باطل بھی پیش کیا ہے۔ تجھے تو کہ مطالعہ نہیں تھا، تو سمجھا نہیں تھا، تو نے اعتماد کیا نہیں بہت بڑا آدمی ہے، لیکن عالم کے ذمے ہے، ہمارے ذمے پہرا دینا ہے۔ اگر مرزا قادیانی داڑھی باندھ کے داڑھی رکھ کے دجل دے گا، ہم تب بھی پہرا دیں گے۔ اگر ذاکر نائک 3 پیس میں آ کے ڈاکہ ڈالے گا، ہم تب بھی پہرا دیں گے، ہم تب بھی۔ میں پہلے کا لفظ کیوں کہتا ہوں؟ جب ہم بات کرتے ہیں ذاکر نائک غلط، جاوید غامدی غلط، فرحت ہاشمی غلط، ہمارے کبھی لوگ کہتے ہیں تم مولوی دین کے ٹھیکیدار ہو، لوگ کہتے ہیں نا تم دین کے ٹھیکیدار ہو۔ میں نے کہا ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ تو جس بندہ پہرے پر ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چور کس لباس میں آیا ہے، وہ دیکھتا کہ چور ہے۔ پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ ڈاکو کس لباس میں آیا، وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکو ہے۔ قادیان سے ڈاکو پگڑی باندھ کر آیا، ہم نے کہا پگڑی کو نہ دیکھنا، یہ ڈاکو ہے۔ ذاکر نائک 3 پیس پہن کر آیا، ہم نے کہا 3 پیس نہ دیکھنا، اس نے دین پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن عام بندے کو علم نہیں تھا، انہوں نے بڑی جلدی قبول کر لیا۔ خیر جو میں عنوان سمجھا رہا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں جملہ یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی نبی اول بھی ہے، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہے، نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے، یہ ابتدائی نبوت بھی ہے، انتہائی نبوت بھی ہے۔ میں بلکہ یوں دعویٰ کروں گا ہمارے نبی کی برکت سے سارے انبیاء کو اوصاف ملے ہیں۔ ہمارے نبی یہ مرکز اوصاف ہے، مجموع الاوصاف ہے، اور باقی انبیاء میں فرق ہے۔ ہمارے نبی منبع الاوصاف ہے، باقی انبیاء مجموع الاوصاف ہے۔ تم کو میری کیا مانا؟ میں نے کہا میرے نبی سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء کو اوصاف ملتے ہیں۔ میرے نبی اور دیگر انبیاء کی مثال یوں ہے، ایک آدمی پانی چشمے سے پیتا ہے،
ایک آدمی پانی تالاب سے پیتا ہے، چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے، ہمارے نبی سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء میں جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء مجموع اوصاف ہے۔ اس پہ دلیل سمجھنا، یہ تم نے واقعہ کئی بار سنا ہے، توجہ، لیکن میں یوں کہوں گا کہ تم نے خطیب سے سنا ہے، یہ واقعہ وکیل سے نہیں سنا۔ خطیب بات اور انداز میں کہتا ہے، وکیل بات اور انداز میں کہتا ہے۔ میں مسلک دیوبند کا خطیب نہیں ہوں، بحمداللہ میں مسلک دیوبند کا وکیل ہوں۔ میں جملہ کہنے لگا، آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں تھے، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی، عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، مصر کی عورتوں نے تانا دیا، ارے عزیز مصر بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا، انہوں نے کہا تم نے یوسف کا نام سنا ہے، تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، تم نے یوسف کا نام سنا ہے، تم نے میرے غلام کو دیکھا نہیں ہے۔ اس نے محل میں دعوت لگا دی، دعوت سجا دی، دسترخوان چن دیا گیا، اس پہ پھل رکھ دیے گئے، اس کے اوپر چھریاں اور چاقو بھی آ گئے پھل کو کاٹنے کے لیے۔ مصر کی عورتیں بیٹھ گئیں، مصر کا حسن جمع ہے، ساری عورتیں بیٹھ گئیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج، باہر تو آئے۔ اللہ کے نبی کو کیا پتا یہ کیا تماشا لگا کے بیٹھی ہے؟ یوسف علیہ السلام غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے، مصر کی عورتوں نے دیکھا، قرآن کہتے ہیں قطعنا ایدیہن، قطعنا، اس جملے کو سمجھے، وقطعنا ایدیہن، انہوں نے ایک جملہ کہا اور ایک کام کیا۔ جملہ یہ تھا کہ ما ھذا بشر، ما ھذا، توجہ رکھنا، ما ھذا یہ بشر نہیں ہے۔ نمبر 2، قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف علیہ السلام بشر تھے یا نہیں؟ بولو نا، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشر، کیوں کہا؟ یہ نقطہ سمجھنا، کیوں کہا؟ میں نے کہا نا میں آپ کا خطیب نہیں وکیل ہوں نا، وجہ سمجھنا۔ انہوں نے کہا جی ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، کیوں کہا؟ اللہ انسان میں 2 قسم کی صفتیں پیدا کرتے ہیں، ایک کا نام صفت بہیمیت ہے، ایک کا نام صفت بہیمیت ہے اور ایک کا نام صفت ملکیت ہے۔ میں یوں کہوں گا اللہ 2 صفتیں انسان میں رکھتے ہیں، ایک کا نام صفت، توجہ، ایک کا نام صفت بہیمیت، اسے کہیں گے ڈنگر پن، اس کا نام کیا؟ ڈنگر پن، جانور۔ ایک کا نام صفت ملکیت، اس کا نام ہے فرشتہ پن۔ اگر یوں بھی سمجھنا ہے، میں اور نیچے اتر کے بات کہتا ہوں، انسان میں 2 صفتیں خدا پیدا کرتے ہیں، ایک صفت کا نام ہے مان کے چلنا اور ایک کا نام ہے من مانی کرنا۔ اب تو سمجھئے، اب تو مشکل نہیں ہے نا۔ میں نے ایک لفظ بولا علماء کے لیے، ایک بولا طلباء کے لیے، ایک بولا کالج اور اسکول کے نوجوان کے لیے۔ انسان میں کتنی صفتیں ہیں؟ دلیل پہ غور کرنا۔ نمبر 1 فرشتہ پن، نمبر 2 ڈنگر پن، مان کے چلنا اور من مانی کرنا۔ انسان میں دونوں صفتیں موجود ہیں۔ جب انسان من مانی کرے، مان کے نہ چلے، قرآن کہتے ہیں اولئک کالانعام، اولئک، یہ تو جانور کی طرح ہے، جانور بھی من مانی کرتا ہے، تو بھی من مانی کرتا ہے، یہ تو جانور کی طرح ہے۔ فرمایا نہیں، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ خدا نے کیوں فرمایا؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا، اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح من مانی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم اضل کیوں فرمایا؟ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ نے گاڑی خریدی ہے، 11 لاکھ روپے کی ہے، ایک دوسرے بھائی نے گاڑی خریدی، وہ 12 لاکھ کی ہے۔ ہم نے کہا بھئی یہ 11 لاکھ کی کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ نان اے سی ہے۔ بھئی یہ 12 لاکھ کی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی ہے۔ توجہ رکھنا، جون کی گرمی میں آپ سرائے نورل سے اسلام آباد جانے لگے،
گاڑی آپ کی 12 لاکھ کی تھی جس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، دوسری گاڑی 11 لاکھ کی تھی جس میں ایئر کنڈیشن تھا ہی نہیں. یہ جب دونوں گاڑیاں روڈ پہ چلی تو جس میں ایئر کنڈیشن تھا اس گاڑی نے اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا، گرمی لگنا شروع ہو گئی. اب جو 11 لاکھ والی ہے وہ بھی بغیر اے سی کے گرم ہوا کے ساتھ چلتی ہے، اور جو 12 لاکھ والی ہے وہ اے سی والی تھی، وہ بھی اے سی کے بغیر گرم ہوا دیتے ہوئے چلتی ہے. آپ 12 لاکھ والی گاڑی پہ بیٹھے رہے، ساتھ 11 لاکھ والی چلی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہماری گاڑی سے تو وہ اچھی ہے، ہماری گاڑی سے. کیوں؟ بھائی اے سی اس میں بھی نہیں، اے سی اس میں بھی نہیں، لیکن اس میں تو اے سی تھا ہی نہیں. اس میں اے سی ہے اور کام کرتا نہیں ہے. اگر گاڑی میں اے سی ہو ہی نہ اور کام نہ کرے تو بات اور ہے، اور اگر اے سی ہو اور کام نہ کرے کہتے ہیں تو اس سے بھی بدتر نکلی ہے. 1 لاکھ روپیہ بھی لگایا، کام پھر بھی نہیں کرتا، لگایا بھی 12 لاکھ اور کام بھی 11 لاکھ والا. اللہ بھی فرماتے ہیں اور جانور میں تو تھا ہی من مانی کرنا، انسان تیرے اندر تو مان کر چلنے کی صفت بھی تھی. جب تو من مانی کرتا ہے خدا کہتے تو جانور سے بھی بدتر ہے. تو بات سمجھ آئی؟ تو جانور سے بھی، سمجھ آئے نا بھائی؟ جانور میں تو تھا ہی من مانی کرنا، اس میں تو مان کے چلنے والا وصف تھا ہی نہیں، اور تیرے اندر مان کے چلنے والا وصف بھی تھا. جب تو نے اس کو چھوڑا اور من مانی کی، قرآن کہتے ہیں بلم ازل، تو جانور سے بدتر ہے. اب توجہ رکھنا، لیکن انسان میں من مانی کرنا بھی تھا اور مان کر چلنا بھی تھا، اور فرشتوں میں صرف مان کے چلنا ہے، من مانی کرنے والا وصف فرشتوں میں ہے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. توجہ رکھنا، فرشتہ صرف من مانی نہیں، وہ مان کے چلنے والا ہے. انسان میں من مانی کرنا بھی تھا اور مان کے چلنا بھی تھا. جب فرشتہ مان کے چلتا ہے وہ فرشتہ ہی رہتا ہے، اور جب انسان مان کے چلتا ہے فرشتے سے گزر جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ جب یہ من مانی کرتا ہے تو جانور سے نیچے اتر جاتا ہے، اور جب مان کے چلتا ہے تو فرشتے سے آگے، بولو نا، فرشتے سے آگے گزر جاتا ہے. آپ کبھی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں تو جانور ہے، کبھی اس بات نہیں سمجھتا، گدھا ہے کہتے ہیں نا. مطلب کیا تھا کہ تو نے گدھے والا کام کیا ہے، یہی بات ہے نا. کہتے ہیں ہمارے حضرت تو فرشتہ ہے. کیا فرشتہ ہی ہے؟ فرشتے ہیں، یہ انسان ہے. بھئی اپنے بڑوں کو آپ کہتے ہیں نا ہمارے شیخ تو فرشتے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ من مانی کرنے والا وصف تھا، اس کو دبایا ہے اور مان کے چلا ہے، فرشتوں سے آگے نکلا ہے. اب میرے جملے کو سمجھو، جب بندہ من مانی کرے اولئک کل انعام نہیں بل اضل و بدتر ہے. اور جب یہ من مانی نہ کرے، مان کے چلے، تو مصر کی عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا. نہیں سمجھا؟ ما ھذا بشرا کا معنی یہ نہیں تھا یہ انسان نہیں ہے. کہا جو انسان میں من مانی کرنے والا وصف ہے یہ وہ انسان نہیں. ان ھذا الا ملک الکریم، یہ تو مان کے چلنے والا ہے. نہیں سمجھے؟ بشریت کی نفی نہیں ہے، بشریت کی ضمن میں من مانی کرنے والے وصف کی نفی ہے. ان ھذا الا ملک الکریم میں فرشتے کا اس بات نہیں ہے، فرشتے والے وصف کا اس بات ہے. انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. کیا مطلب؟ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت یہ دے، نوجوان خوبصورت ہو اور طاقتور بھی ہو اور گناہ کے سارے موقع موجود ہوں، پھر بھی گناہ چھوڑ دے، یہ انسان نہیں فرشتہ کرتا ہے. انہوں نے کہا انسان نہیں، اسے فرشتہ کہو. آیت سمجھ آئی؟ میں نقطہ عرض کر رہا تھا، اصل تو میں نے دوسرا سمجھا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا. توجہ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا. تیری اور میری ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے لبامی زلیختا لو رأین جبینہ، لبامی زلیختا لو رأین جبینہ لأصبن بالقطع قلوبہن علی الیمین. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹی ہیں. وہ جو زلیخا کو تانا دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی ہیں.
میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. ذرا میری دلیل پہ غور کرنا. اتنی بات تو خطیب کہتا ہے، اگلی بات وکیل کہتا ہے. میں اگلا جملہ کہنے لگا. امی عائشہ نے کیا فرمایا؟ لقامی زلیخہ لو رأینا جبینہ. زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. امی عائشہ نے کیوں فرمایا؟ میں نے دعویٰ کیا میرا نبی مرکز حسن ہے، میرا نبی مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء مجموع اوصاف ہے. میرے نبی سے اوصاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو ملتے ہیں. حسن کا جو وصف ہے میرے محمد سے نکلا ہے، یوسف کو ملا ہے. حضور کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں. اپنے بدن کو دیکھ لے، تیرے بدن میں دل بھی ہے، اسے مرکز بدن کہتے ہیں. تیرے بدن میں ہاتھ بھی ہے، اسے شاخ بدن کہتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہے لقامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الید. جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا، شاخ حسن کو دیکھا، ان نے انگلیاں کاٹی جو شاخ بدن تھا. میرے محمد کو دیکھتی تو مرکز حسن کو دیکھتی، اپنا دل کاٹ ڈالتی جو مرکز بدن تھا. تو میری دلیل بھی سمجھ آئی، دلیل سمجھ آئی. امی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ میں نے دعویٰ کیا تھا حضور مرکز اوصاف ہے، باقی انبیاء مجموع اوصاف ہے. ادھر سے وصف نکلتے ہیں، ادھر جا کے ملتے ہیں. میرے نبی مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے. اور جسم میں دل کو دیکھ، یہ مرکز بدن ہے. انگلیاں دیکھ، یہ شاخ بدن ہے. امی عائشہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جس نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز حسن مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی. میں بات یہ سمجھا رہا تھا محمد الرسول اللہ، میں لفظ رسول پہ بات کر رہا تھا. ہمارے نبی رسول بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. ہمارے نبی رسول بھی ہیں، بولو نا، رسول بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے نبی رسول بھی ہیں، آخری. توجہ رکھو، یہ تمہیں جملے نہیں ملنے، میرے جملے پہ غور کرو. میں کہتا ہوں میرے نبی رسول بھی ہیں اور بولو نا، رسول بھی ہیں اور آخری. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، غیر خدا کی نفی کرتے ہیں. توجہ رکھنا، کیوں؟ ایک خدا کو نہ مانے دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے. غیر خدا کو مان لے دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. حضور کو نبی نہ مانے کام بنتا نہیں ہے. کسی اور کو نبی مان لے تو کام چلتا نہیں ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا، ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کسی اور کو نہیں مانتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کا سچا یقین عطا فرمائے. اللہ قیامت کے دن ختم نبوت کے کارکنوں اور ورکروں میں میرا اور اللہ سب کا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا عذر یہ ہے کہ میں نے کیونکہ آگے سفر کرنا تھا تو میں نے ان حضرات سے معذرت سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے شروع میں بیان کرا دیں. میرا سفر لمبا ہے، زور کے بعد کے بیان میں نے اپنے میزبانوں سے معذرت کی ہے کسی وجہ سے، اس وجہ سے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ میرا کیونکہ سفر ہے میں تو جاؤں گا. بیٹھ جاؤ بھائی، پیشاب آ گیا، نالائق آدمی بیٹھ جا. کچھ تھوڑے سے تقاضے دبانا بھی سیکھو نا. اس لیے ہم کہتے ہیں چائے نہ پیا کرو. دیکھو میں چائے نہیں پیتا، کوئی پیشاب کی تکلیف نہیں ہے. بوتلیں نہیں پیتے، کوئی شوگر کی بیماری نہیں. سادہ کعوہ بغیر چینی کے ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کی خوراک ہے. اس لیے میں کبھی ساتھی کہتا ہوں ہم جیسا سستا خطیب تو نہیں ملے گا. سادہ کعوہ بغیر چینی کے 1 روپے کے 10 کپ بنتے ہیں، وہ ہماری خوراک ہے. کتنا سستا خطیب نہیں، وکیل. وکیل تو بہت پیسے مانگتے ہیں نا، ایسا وکیل آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور وکیل بھی بلا توکیل، وکیل بھی بلا. میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ میں جمعیت کا بلا وکیل بلا توکیل، وکیل بلا توکیل ہے. الحمدللہ ہم نے پورے مجام میں جمعیت کی صرف ترجمانی کی نہیں ہے، ترجمانی کا حق ادا کیا اور ہمارا حق بنتا ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا
کہ میں جمعیت علماء اسلام کو مذہبی جماعتوں کے لیے ماں کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. ماں کا دفاع کرتے ہیں, ماں پہ تنقید نہیں کرتے. ماں کا دفاع کرتے ہیں, ماں پہ تنقید نہیں کرتے. جب ماں سمجھتے ہیں پھر تنقید کیسے کریں گے, پھر دفاع کریں گے. آپ بیان کے بعد, دعا کے بعد ہماری کتابیں ہیں فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. یہ کتاب باہر موجود ہے. اس دفعہ شعبان میں دارالعلوم دیوبند میں یہ کتاب 4,500 کی تعداد میں تقسیم ہوئی ہے. فرقہ اہل بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ یہ باہر کتاب موجود ہے. اور خصوصاً میں جب مکہ مکرمہ گیا تو مولانا مکی حجائی صاحب نے فرمایا مدرس حرم مکہ نے ایک کتاب لکھو نماز کی ایسی کہ جس میں شروع تکبیر سے لے کے سلام تک ہر مسئلے پہ حنفیت کی دلیل موجود ہو. یہ کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت. یہ کتاب باہر اسٹال پر موجود ہوگی. آپ جب دعا سے فارغ ہوں ان کتب کو ضرور خرید رہے ہیں. مودودی کے پیچھے نماز اسلام جماعت کا نماز کیسی ہے. دیکھو مودودی ملحد اور بے دین آدمی تھا, اور بے دین آدمی کے پیچھے نماز کا کوئی گنجائش اور کوئی جواز نہیں تھا. یہ وہ حضرات نہیں سمجھ سکتے جس نے مودودی کو پڑھا نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں جس نے مودودی کو پڑھا ہے. زیادہ حوالے تو میں کہہ دوں گا. میں نے کل بھی ایک حوالہ دیا تھا, ان حضرات کا حوالہ پیش کرتا ہوں جن کے گھر میں تفہیم القرآن موجود ہے. وہ گھر جائیں اور تفہیم القرآن جا کر دیکھیں میری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے. مودودی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی غلط کرتے ہیں. بسم اللہ مودودی صاحب کہتے ہیں الرحمن الرحیم ایسے ہے. الرحمن کا معنی بہت رحم کرنے والا, رحیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, یہ محمد لفظ ہے. اس کا ذکر کیا ہے رحمان کی صفت رحمت میں مبالغہ بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کالا شاہ, کالا شاہ کہتے ہیں شاہ کا معنی کوئی نہیں ہے, کالے کی سیاہی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ کہہ دیتے ہیں. اور دوسری مثال بھی کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں لمبا ترنگا. لمبا کہتے ہیں ترنگا کا معنی کوئی نہیں ہے, لمبے کی لمبائی میں اضافہ کے لیے ترنگا کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسی الرحمن الرحیم ہے. مودودی کا علم دیکھو. فضائل مال حدیث کا مفہوم ہے نماز قضا ہونے پر ایک حکم جہنم میں چلے گا. اہل حدیث نے نیٹ میں فضائل کمال پر کہا لکھا نماز تو ہمارے وسلم بھی قضا ہوئی تھی. تو کیا ہوا؟ جو فضائل مال میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کوئی بندہ نماز قضا کرے, جان بوجھ کر قضا کرے اور بعد میں توبہ بھی نہ کرے. اگر قضا ہو جائے اور توبہ کر لے اور اللہ کی توبہ قبول فرما لے تو پھر تو کوئی عذاب نہیں ہے نا. تو نبی پاک جو نماز قضا ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر نہیں تھی, شرعی عذر کی وجہ سے تھی. شرعی عذر کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور جان بوجھ کے نماز کا مسئلہ اور ہوتا ہے. آپ نیٹ پہ دیکھیں ahnafmedia.com میری ویب سائٹ ہے, ahnafmedia.com دیکھیں, یا گوگل پہ الیاس محمد کے نام پہ سرچ کریں, یا یوٹیوب پہ آپ صرف مولانا لکھیں, کچھ بھی یاد نہ ہونا صرف مولانا لکھیں تب بھی انشاءاللہ آپ کو ہماری مولانا لکھیں. ایسے نیٹ کے اوپر ہماری سیڑھیاں ہوں گی, آپ ذاکر نائک کو بھول جائیں گے, آپ دیکھیں جیسے. اور فضائل مال کے اعتراضات کا دفاع ہم نے بھرپور طریقے سے کیا ہے. مودودیت اور دیوبندیت میں کیا فرق ہے؟ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المناظر حجت اللہ فی الارض, ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مودودیت اور دیوبندیت میں کیا فرق ہے. یہ بات بڑی سننے کی ہے. مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے بیٹے, ان کی کتاب حیات الصحابہ دی, کیا اس کا مطالعہ کرو اور ہفتے بعد آؤ. اس نے مطالعہ کیا, ہفتے بعد آ گیا. جب ہفتے بعد پھر آیا اس کو مودودی کتاب خلافت ملوکیت دے دی, کیا اس کو پڑھو, ہفتے بعد پھر آؤ. ہفتے بعد پھر آیا. پر میں دو کتابوں میں کیا فرق ہے, توجہ کریں بات سمجھیں, ان دو میں کیا فرق ہے. وہ بندہ کہنے لگا جب میں نے مولانا یوسف قادری کی حیات الصحابہ پڑھی ہے تو صحابہ سے مجھے عشق ہو گیا, صحابہ سے مجھے. اور جب میں نے مودودی خلافت ملوکیت پڑھی ہے تو صحابہ کے دل میں میرے دل میں وصف سے شبہات پیدا ہو گئے. پر میں دیوبندیت عشق صحابہ کا نام ہے اور مودودیت سے صحابہ کا نام. جو دو کتابوں میں فرق ہے نا, پر میں یہی دو مودودی اور دیوبندی فرق ہے. یہ صحابہ کے دیوانے ہیں, وہ صحابہ کا گستاخ ہے, اور ایسا گستاخ ہے کہ ایران کے نصاب میں خمینی کی کتاب یہی داخل نصاب ہے. ذاکر نائک کا اصل چہرہ, ذاکر نائک نیم غیر مقلد ہے. کیا ہے؟ نیم کھلا غیر مقلد نہیں ہے, آدھا غیر مقلد, آدھا غیر مقلد. اسلام میں سیاست, ووٹ اور موجودہ جمہوریت کا کیا مقام ہے؟ موجودہ جمہوریت ہماری ضرورت ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ہمارے موجودہ سسٹم میں اسمبلی اور آئین کے ذریعے ملک میں قانون بنتے ہیں.
اور اسمبلی میں پہنچنے کا ذریعہ سوائے اس جمہوری سیاست کے موجودہ دور میں کوئی نہیں. اس لیے ہم اس کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور ضرورت کو قدر ضرورت بھی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ووٹ کا مسئلہ. اگر آپ کے علاقے میں عالم یا علماء کا نمائندہ کوئی الیکشن لڑے اور اس کے مد مقابل کسی قوم پرست جماعت کا، کسی ملحد اور بے دین جماعت کا بندہ الیکشن لڑے اور آپ سمجھیں کہ آپ کے ووٹ سے اسلام کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے تو آپ کے اوپر ووٹ دینا فرض ہے، حتیٰ کہ ممکن ہو اپنی خواتین کا بھی ووٹ دلائیں تاکہ اسلام کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچے. اگر ہمارے ووٹ سے ایک بے دین اور قوم پرست کا راستہ رکتا ہے ہمیں اس کا راستہ روک دینا چاہیے. پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کسے باشد جو بھی قومیت کی دعوت دیتا ہے وہ لعنتی انسان ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں. میں نے تو پنجاب کو بھی ساتھ رکھا نا، تمہیں تو نہیں کہہ رہا. جو بھی قومیت کی دعوت دیتا ملعون ہے. اور اللہ کے نبی کا اشارہ ہے کہ جو قومیت اور لسانیت کی دعوت دے فرمایا ایسا شخص جاہلیت کی باتیں کرتا ہے. جہنم کی باتیں مت کرو بابا، جنت اور اسلام کی باتیں کرو. اسلام میں تصوف کا مقام بیان فرمائے. دیکھیں اسلام میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال اور نمبر 3 اخلاق. عقائد ملتے ہیں علم الکلام سے اور متکلم اسلام سے. احکام ملتے ہیں علم الفقہ اور فقیہ سے. اور اخلاق ملتے ہیں علم تصوف اور صوفیہ اور مرشدین سے. تو یہ اسلام کا تیسرا حصہ ہے. اس کے بغیر آپ شریف پہ عمل کیسے کریں؟ بندہ آنکھ کو نیچے کرتا ہے جب نامحرم عورت آئے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب بندے کے اندر جذبہ دل میں ہو، حیا ہو. حیا قلبی کیفیت کا نام ہے، غض بصر آنکھ نیچے کرنے کا نام ہے. غض بصر فقیہ بیان کرے گا اور حیا کا صوفی اور مرشد بیان کرے گا. کالت کے طالبات اور طلبہ درخواست کی اتحاد اور جماعت کے کتنے کتابیں شائع ہوئے ہیں. عربی ان کی کتابیں پر اعراب نہیں، لہٰذا ان عبارت کے پڑھنا اللہ کو خیر عطا فرمائے. ہم کالت کے طلبہ اور طالبات کی قدر کرتے ہیں. ہماری کتابیں اب جتنی آ رہی ہیں وہ عربی عبارات کے اعرابوں کے ساتھ آ رہی ہیں. جو پہلے تھی وہ ہوگی غلطی، اب اعراب لگ کے آ رہی. ہمارے پوسٹر باہر موجود ہوں گے، ہر پوسٹر میں اعراب لگا ہے. ہم نے کالج کے لڑکوں کے لیے کتاب لکھی ہے صراط مستقیم کورس. کالج کی لڑکیوں کے لیے ہے صراط مستقیم کورس. برائے مرد الگ ہے، برائے خواتین الگ ہے. اس میں عربی بھی ہے، اعراب بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اور ساتھ تشریح بھی ہے. اس میں بعض علماء فرماتے ہیں تبلیغ مستحب ہے، حتیٰ یہ دین محمدی میں اکثر بعیدات مستحب پر بھی ثابت ہوتی ہے. سیکھنے کی وضاحت فرمائے. تبلیغ کرنا مستحب نہیں ہے، تبلیغ تو فرض ہے، لیکن تبلیغ کا مخصوص طریقہ یہ فرض نہیں ہے. عالم کی خطابت یہ بھی تبلیغ ہے، تدریس یہ بھی تبلیغ ہے، اذان یہ بھی تبلیغ ہے، اور ہماری تقریریں یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ جماعت کی یہ بھی تبلیغ ہے. خانقاہ میں مرشدین کا دعوت دینا وہ بھی تبلیغ ہے. نفس تبلیغ تو فرض ہے لیکن مخصوص طریقہ یہ فرض نہیں ہے. مختلف ہمارے اکابر کے طریقے ہیں، جس میں سے بھی جڑ کر کام کریں گے اللہ تبلیغ کا اجر عطا فرمائے. مودودی فارغ التحصیل دورہ حدیث کیا تھا یا نہیں؟ دورہ حدیث دور کے بعد اس نے ثالثہ بھی نہیں پڑھا. یہ تو منشی تھا، ویسے اپنے جنگ اخبار کے انٹرویو چھپا ہوا ہے. ایک کتاب ملی ہے، آپ اس کو خریدیں. الخمینی و مودودی شقیقان. خمینی اور مودودی 2 بھائی. اس میں انٹرویو مودودی کا چھپا ہوا ہے جنگ اخبار کے بارے سے کہ باپ میرا مر گیا، میں غریب آدمی تھا اور قلم لکھنے کی میرے اندر طاقت بہت تھی تو میں نے قلم کو بطور ذریعہ معاش کے استعمال کیا ہے. یہ پیشہ ور لکھاڑی تھا. پولیو کے بارے وضاحت فرمائیں. یہ یہاں کے علماء سے وضاحت کرے، جو آپ کے علماء کے اس کو مان لے. یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ آپ کے شہر کا اختلافی مسئلہ ہے. پتھری کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ پتھری کو ہو، اشاعتی کو ہو، مماتی کو ہو، پنجبیری کو ہو، ایک ہی مخلوق کے کئی نام ہیں. ان کے پیچھے جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی رکانا آپ کے ذمہ ہے. آپ نئی نمازوں کی بات کرتے ہیں. سعودی عرب میں نماز وتر 1 رکعت کیوں ہے؟ 1 رکعت نہیں ہے، 2 رکعت ہے. وہ 2 رکعت 2 سلام سے پڑھتے ہیں، ہم 2 رکعت 1 سلام سے پڑھتے ہیں. وہ 3 رکعت 1 سلام سے، اور ہم 1 سلام سے اور 2 سلاموں سے. وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 پڑھتے ہیں. آپ رمضان میں جائیں نہ جا کے پڑھے. میں نے تو وتر جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، وہ بھی 3 پڑھتے ہیں. مودودی کے ساتھ اتحاد جبیل پر اسلام کا کیسا ہے؟ شیخ الہند کا اتحاد ہندو کانگریس کے ساتھ کیسا تھا؟ شیخ الہند کا اتحاد تھا نا، کانگریس جو ہندو تھی ان کے ساتھ تھا. کیوں تھا؟ انگریز کو نکالنے کے لیے. تو بس اب ہمارے قابل سیاسی اتحاد فرمائے نا، سیاسی فوائد کے لیے اس پر تنقید نہ کیا کریں. میں ہاتھ بات کی گزارش کرتا ہوں، اپنے اکابر کی پگڑیاں مت اچھالیں، دشمن کو نکالیں.
میں اس پر ایک مثال سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فاتح بن کر گئے. توجہ کرے میں بات ختم کرو. مکہ فاتح بن کر گئے. فرمایا 13 اشخاص وہ ہیں یہ جہاں ملے قتل کر دو. صحابہ کا عبداللہ بن خطل یہ غلاف کعبہ کا پردہ پکڑ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے. فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو. اب یہ عبداللہ بن خطل جو واجب القتل کا آدمی کا یہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ جی غلاف کعبہ کہاں تھا؟ تو صحابہ نے کہا حضور اس نے غلاف کعبہ پکڑا, غلاف کعبہ کو پھاڑ دے. فرمایا غلاف کعبہ کو کچھ نہیں پہنا, اس کو نکالو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی دستار کا احترام کرو, ان کو نکالو. نہیں سمجھے؟ جمعیت کے جبے میں کوئی گناہ لیتا ہے تو جبہ قابل قدر ہے, جو اندر چھپا ہے اس کا خیال کرو. آپ کہتے ہیں یہ جبے کو پھاڑو, آپ کہتے ہیں غلاف کعبہ پہ حملہ کرو. انسان کی دستار غلاف کعبہ سے زیادہ مقدس ہے. میں نے اپنا موقع فرض کر دی ہے, آپ قبول فرمائے تو آپ کی مرضی, نہ قبول فرمائے تو آپ کی مرضی. ہماری علمی جنگ باطل سے ہے, اپنے اکابر سے نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اکابرین کے ساتھ مستقل وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ بھی کانفرنس تو جاری رہے گی. مولانا اسمت شجاع آبادی دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. میرا عذر ہے کہ میں نے لمبے سفر میں کی جانا ہے اور اچانک مجھے سفر کرنا پڑا, اس لیے میں نے زور کے پروگرام میں ان سے معذرت کر لی ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں اور بیان